اللہ ذی الجلال والاکرام والصلاة والسلام علی سید الانام وعلی آلہ واصحابہ الکرام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست را تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ غوث اعظم می زنم دم دا شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ عاشق رسول کہتا ہے نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں۔ ابھی نہ چھیڑ صبا سنبلو گلاب کی بات، ابھی نہ چھیڑ صبا سنبلو گلاب کی بات، ابھی نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بیان کروں، آپ پر ہم پر ضروری ہے تمام مل کر نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ ہم سب کے آقا ماوا ملجا تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو غور کرنے کا مقام یہ ہے میرے دوستو کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ آپ اس دور میں سن رہے ہوں گے آج لوگ قرآن کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں کہ قرآن کو دنیا سے مٹا دیا جائے، اسلام کو دنیا سے مٹایا جائے۔ برادران اسلام، ہندوستان کے نہ جانے کتنے خطوں سے آج قرآن کو مٹانے کی آواز آ رہی ہے۔ برادران اسلام، طرح طرح کی آوازیں آج آ رہی ہے اسلام کو مٹانے کی، قرآن کو مٹانے کی، لیکن یاد رکھنا آج یہ پیغام میں آپ کو دیتا چلوں کہ نہ تو قرآن کو اب سے 1400 سال پہلے کوئی مٹا پایا اور نہ آج کوئی قرآن کو مٹا سکتا ہے اور نہ قیامت تک کوئی قرآن کو مٹا پائے گا۔ کوئی بھی قرآن کو نہیں مٹا سکتا، بلکہ جو بھی قرآن کو مٹانے کی کوشش کرے گا خدا کی عزت کی قسم وہ خود ہی مٹ جائے گا، نام و نشان اس کا دنیا سے مٹ جائے گا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ امام عشق و محبت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا
عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، قرآن کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن آسمانی کتاب ہے، قرآن کے کوئی نقطے کو نہیں مٹا سکتا، قرآن کے کوئی زبر کو نہیں مٹا سکتا، قرآن کے کوئی زیر کو بھی نہیں مٹا سکتا۔ خدا کی عزت کی قسم، جو بھی قرآن کو مٹانے کی جس نے کوشش کی وہ زمانے سے مٹ گیا۔ اور جس طرح قرآن لاجواب کتاب ہے، جس طرح قرآن افضل و اعلیٰ کتاب، اسی طرح جو قرآن کے پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی افضل ہوتے ہیں، چاہے مرد ہو قرآن کا پڑھنے والا یا کوئی عورت ہو قرآن کی پڑھنے والی۔ آج دنیا کے اندر لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جب قرآن کی تلاوت کی بات آتی ہے، جب مدرسے میں پڑھنے کی بات آتی ہے، تو آج کوئی کہہ رہا ہے کہ ارے یار مدرسے میں پڑھ کر کیا ہوگا، کالج میں پڑھو، یونیورسٹی میں پڑھو، یونیورسٹی میں پہنچو۔ آج کوئی کہہ رہا ہے کہ جو یونیورسٹی میں پڑھتا ہے وہی سب سے افضل و اعلیٰ ہوتا ہے۔ آج آوازیں آ رہی ہے کہ ماسٹر سب سے اچھا ہوتا ہے۔ آج کوئی کہہ رہا ہے ماسٹر بنو، ماسٹر اچھا ہوتا ہے۔ آج آوازیں آ رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے ڈاکٹر بنو، ڈاکٹر سب سے اچھا ہوتا ہے۔ آج کوئی کہہ رہا ہے، آوازیں آ رہی ہے بیرسٹر بنو، بیرسٹر اچھا ہوتا ہے۔ آج کوئی کہہ رہا ہے پروفیسر بنو، پروفیسر کی زندگی سب سے اچھی ہوتی ہے۔ آج کوئی کہہ رہا ہے سائنسداں بنو، سائنسداں کی زندگی سب سے اچھی ہوتی ہے۔ لیکن اے ملپورے کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، آج طرح طرح کی آوازیں اور آ رہی ہے، ماسٹر بنو، ڈاکٹر بنو، بیرسٹر بنو، سائنسداں بنو، بزنس مین بنو، رئیس آدم بنو، ارب پتی بنو، کروڑ پتی بنو، پردھان بنو، پردھان منتری بنو۔ آج طرح طرح کی آوازیں آ رہی ہے، لیکن ہم نے عالم تصور میں آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار حضور محمد رسول اللہ سے پوچھا، اے آمنہ کے لال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زمین و آسمان کے تمام علوم عطا فرمائے ہیں، آپ سے جاننے والا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا، یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ سب سے اچھا کون ہوتا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں سنو، دنیا کے اندر اگر سب سے اچھا کوئی ہوتا ہے تو قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے، قرآن کو پڑھانے والا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، عظمت قرآن کانفرنس، سرزمین ملپورہ، جشن سیرت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ جتنی کہیں سمجھ میں آئی نا، چلو اور ابھی آپ کے ذہن کے قریب کیے دیتا ہوں، ذہن کے قریب قرآن کو سمجھو۔ قرآن اللہ کا کیسا کلام ہے، کس مقدس کتاب کا نام قرآن ہے۔ آج لوگ ذرا ساری بات پہ کہہ دیتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگوں کی مذاق بناتے ہیں، یہ ڈاکٹریاں ماسٹریاں پھرنی ہے نا ادھر ادھر، ذرا ساری کتابیاں پڑھی سمجھے نا اور بن گئے، اور اس کے بعد جو اماموں کو علماء کو اپنے خاطر میں نہیں لاتے، بات سمجھ آ رہی ہے نا، علماء کو ائمہ کو اپنے خاطر میں نہیں لاتے، سمجھے نا۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، یاد رکھنا انسان کتنا ہی کیوں نہ پڑھ جائے، دنیا کی تعلیم، یونیورسٹی کی تعلیم کتنی ہی حاصل کیوں نہیں کر لے، امام کی جوتی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ امام کی جوتی ہونی ہے، جوتی سمجھے، جوتی اس کے بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کا اندازہ تو تمہیں قیامت کے دن چلے گا اگر دنیا میں آپ نے نہیں سمجھا۔ اس لیے علماء کے مقام کو جانو، قرآن کو سمجھو، ائمہ کے مقام کو جانو۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن سب سے افضل کتاب ہے، قرآن کا پڑھنے والا سب سے افضل ہے، قرآن کو پڑھانے والا سب سے افضل ہوتا ہے۔ اور جانتے ہو قرآن اللہ کی کیسی کتاب ہے؟ آج انسان شکوے شکایت کر رہا ہے کہ یار ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارا کام نہیں چلتا، ہمارے گھر کے اندر بڑی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ آج انسان شکوے شکایت کر رہا ہے کہ یار میرا یہ کام بگڑ گیا، میرا فلاں کام بگڑ گیا، میں نے اپنے بیٹے کو فلاں جگہ کاروبار کی غرض سے بھیجا تھا لیکن میرا بیٹا کاروبار کے اندر فیل ہو گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج شکوے شکایت کرتے ہو
آج لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں چلتا، عورتیں بھی ہماری ماں اور بہنیں یہاں پر بیٹھی ہے، آج شکوے شکایت کرتی ہے، یہ کام بگڑ گیا، وہ کام بگڑ گیا، اور بھاگم بھاگ جو آج کل کے میاں کہ جن سے استنجا کرنا بھی نہیں آتا، آج عورتیں ان کے پاس بھاگم بھاگ ہے، میاں تعویذ دے دو، میاں 5,000 10,000 کے تعویذ دے رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ارے تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اللہ نے تم کو قرآن عطا فرمایا ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو پڑھ لو۔ جب قرآن پڑھو گے اللہ تبارک و تعالی قرآن کی تلاوت کی برکت سے تمام پریشانیوں کا خاتمہ بے شک نعرہ تکبیر۔ ذرا اپنے دونوں ہاتھوں کو نبی کی میلاد کا جھنڈا بنا کر بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرزمین ملپورہ، جشن سیرت مصطفیٰ، مفتی کرام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ بہت اب ایک حدیث سناؤں آپ کو، عطا ہو سناؤں؟ ایک حدیث تو میں نے پڑھ دی ہے، قرآن کی آیت پڑھی ہے، اب ذرا سنو۔ جو تقریر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے اس سے زیادہ مضبوط دلیل کوئی نہیں ہوتی۔ بے شک بالکل بات سمجھ میں آئی نا؟ حدیث مصطفیٰ سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان البیت الذی یقرأ فی القرآن لیتسع علی اہلہ وتحضرہ الملائکۃ وہجرۃ للشیاطین۔ ذرا زور سے یار سبحان اللہ تو کہہ دو، سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ آپ نے اتنا اچھا جلسہ سجایا، ایک دن کے اندر اتنے اچھے جلسے کا انتظام کر لیا۔ ہم جلسوں میں جاتے ہیں لیکن اتنا بڑا پنڈال بنانے کے لیے ایک مہینہ پہلے سمجھے نا، ہاں ایک مہینہ پہلے، لیکن 24 گھنٹے کے اندر ماشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر مجھے اطلاع پہنچی۔ اتنا اچھا آپ نے انتظام کیا ہے تو اپنے پیسے کو وصول کرو، جلسے کو اچھی طرح سماعت فرماؤ، اچھی باتوں کو سنو، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سمجھے نا؟ ہاں، اور جب نبی کا نام آیا کرے نا، جب پیارے آقا کا نام آیا کرے تو جھوم اٹھا کرو، مچل جایا کرو، کیونکہ اللہ کے بعد رسول اللہ سے زیادہ بڑھ کر کوئی شخصیت نہیں ہے۔ اللہ کے بعد اگر کوئی نام ہے تو وہ نام مصطفیٰ ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ نام مصطفیٰ ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان البیت الذی یقرأ فیہ القرآن لیتسع علی اہلہ وتحضرہ الملائکۃ وہجرۃ للشیاطین۔ ہم سب کے آقا، مالک جنت، مالک کونین، تاجدار ارب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ توجہ چاہوں گا، حدیث مصطفیٰ سنو، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ گھر کہ جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ مقام جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ جگہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس گھر والوں کے رزق میں وسعت فرماتا ہے، برکتیں عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ اس گھر میں، اس گھر کے رزق میں برکتیں، زور سے بولو یار تاکہ حدیث تمہارے بھی یاد ہو جا، اللہ اس گھر میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ ذرا توجہ چاہوں گا، آقا فرماتے ہیں وَتَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، اور اس گھر میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس گھر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَہِجْرَةٌ لِلشَّيَاطِينَ، اور اس گھر میں اگر شیاطین ہوتے ہیں، جنات کا قبضہ ہوتا ہے، جناتنیوں کا قبضہ ہوتا ہے، تو قرآن کی برکت سے اس گھر سے جناتنیوں کو بھگایا جاتا ہے، شیاطین کو بھگا دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی برکتیں ہیں۔ میرے دوستو، اب آخر انجام آپ کے ہمارے سامنے ہے، انشاءاللہ تعالی اتوار کے روزے کی پوری گنجائش ہے، ورنہ پیر کا روزہ تو بالکل پکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس
کو قرآن کریم پڑھنے کا طریقہ بتایا، جو قرآن پڑھنا جانتا ہے، میں اپنے بھائیوں سب سے گزارش کرتا ہوں، اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش ہے، قرآن کی تلاوت کرو۔ آپ حضرات 24 گھنٹے کے اندر نوجوان آج ہمارے چاہے بھائی ہو یا بہنیں ہو، موبائل کا اس قدر شوق پڑ چکا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر کوئی 15 گھنٹے موبائل کا استعمال کر رہا ہے، 10 گھنٹے موبائل کا استعمال کیا جا رہا ہے، 12 گھنٹے موبائل کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ موبائل سے محبت کرتے ہو، آپ نے موبائل کو اپنا دل دے دیا۔ اللہ نے اے انسان تجھے یہ دل عطا فرمایا تھا، یہ موبائل کو دینے کے لیے عطا نہ کیا تھا۔ اے میرے دوستو، اگر تم کو دل اگر دینا ہے تو اللہ کے نبی کو اپنا دل دے دو۔ دل اگر دینا ہے تو موبائل سے ہٹا کر قرآن پہ اپنی توجہ لگا دو۔ تم اگر 5 گھنٹے قرآن نہیں پڑھ سکتے، 1 گھنٹہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، لیکن 5 منٹ تو قرآن پڑھ سکتے ہو، 1 رکوع تو قرآن کا پڑھ سکتے ہو۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا کلام قرآن، جب قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر کے اندر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس گھر سے پریشانیوں کو دور کر دیا جاتا ہے۔ درود شریف اور پڑھ کر سنا دیجیے تمام حضرات، زور سے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کہ نوجوانوں نے جلسے کو سجایا ہے، سب نے مل جل کر محبت کے ساتھ، اتحاد اتفاق کے ساتھ، یونین کے ساتھ اس جلسے کو سجایا ہے۔ اور یاد رکھو، دین کے کام جتنے بھی ہوتے ہیں یہ اتحاد صحیح ہوتے ہیں، لہذا اتحاد اپنے درمیان پیدا کرو، دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کیا کرو، اور تمام حضرات پرسکون انداز میں ماحول میں بیٹھ کر جلسے کو سماعت کرو۔ درود شریف پڑھ کر اور سنا دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو میرے دوستوں، میں آپ سے بیان کر رہا تھا، ابھی آپ کے سامنے میں نے بیان کیا کہ رمضان تمہارے سامنے ہے، قرآن تمہارے سامنے ہے، لہذا آج یہ فیصلہ کر لو، یہ عزم مصمم کرو، یہ عہد و پیمان کرو اللہ کی بارگاہ میں، اے مولا تو نے ہمیں ماہ رمضان عطا کیا اور نہایت ہی قریب ہم رمضان کے روزے رکھیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد و پیمان کرو کہ ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں، قرآن کی تلاوت کریں گے، اور جو بھائی میرے قرآن پڑھنا نہیں جانتے، میں بڑا قیمتی مشورہ ان کو دے رہا ہوں۔ دیکھو، معلوم نہیں موت کب آ جائے، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ رمضان کے روزے رکھو، تراویح پڑھو، تراویح میں اماموں کے پیچھے قرآن کو سنو۔ جس طرح قرآن کا پڑھنا ثواب ہے، اسی طرح قرآن کا سننا بھی عبادت ہے، قرآن کا سننا بھی ثواب ہے، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا سننا بھی عبادت ہے۔ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کو چومنا بھی عبادت ہے، جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے تب بھی اللہ اس کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ قرآن سننے والا جب قرآن کو سنتا ہے تب بھی اللہ اس کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ لہذا رمضان ہے، آ گیا رمضان، بات سمجھ میں آئی؟ قرآن سنو گے، تراویح میں تراویح پڑھو گے نا، تراویح پڑھو گے، اپنے بچوں کو تراویح پڑھنے، نماز پڑھنے کا شوق دلاؤ۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب تمہارے بیٹے، تمہارے بچے، بیٹیاں جب بچپن سے عادت ڈل جائے گی قرآن پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی، تو جب تمہارا بیٹا جوان ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ کسی غلط محفل میں شرکت نہ کرے گا، بلکہ وہ قرآن کے پڑھنے والوں سے محبت کرے گا۔ یاد رکھو، جو جس سے محبت کرتا ہے انہی کے ساتھ اس کا شمار ہوتا ہے۔ قرآن کا پڑھنے والوں سے محبت کرو گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قرآن کے پڑھنے والوں کے ساتھ تم کو اٹھائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک سناتا چلوں، یہ میری تیسری حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا کہ دنیا میں رہ کر جس سے محبت کرتا ہوگا۔ لہذا اگر دنیا میں اگر تم قرآن کے، میرے دوستو، اگر تم شراب پینے والوں کے ساتھ رہو گے، دنیا
دنیا میں اگر شراب پینے والوں سے محبت کرتے ہو تو قیامت کے دن تم میدان محشر میں شراب پینے والوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ دنیا میں رہ کر اگر تم نبی کے عاشقوں سے محبت کرتے ہو تو قیامت کے دن نبی کے عاشقوں کے ساتھ کھڑے ہوگے۔ دنیا میں رہ کر اگر تم سود کھانے والوں سے محبت کرو گے تو قیامت کے دن سود کھانے والوں کے ساتھ تم کو اٹھایا جائے گا۔ دنیا میں رہ کر اگر تم چوروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑے ہوگے۔ دنیا میں رہ کر اگر تم ناچنے گانے والوں کے ساتھ رہو گے تو قیامت کے دن ناچنے گانے والوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ یاد رکھو جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں اگر اچھوں کے ساتھ ہوگا تو قیامت کے دن نبی کے عاشقوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اس اللہ۔ لیے ماہ رمضان تمہارے ساتھ ہے۔ اور ایک حدیث پاک ذرا ملاحظہ فرماؤ، یہ میری 5ویں حدیث ہے۔ حضرت ثابت بن عجلان رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت بڑے تابعی ہیں، اور میرے دوستو آپ نے یہ کسی صحابی سے، صحابی نے نبی سے ہی ظاہر سی بات ہے یہ قول یہ فرمان سنا ہوگا۔ حضرت ثابت بن عجلان فرماتے ہیں ان اللہ یرید العذاب فاذا سمع تعلیم الصبیان القرآن یصرف عنہم العذاب۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ثابت بن عجلان کا قول ہے کہ جب اللہ تعالی کسی بستی پر اپنے عذاب کو نازل کرنا چاہتا ہے، کسی گاؤں پر جب اللہ اپنے عذاب کو نازل کرنا چاہتا ہے، اب اللہ تعالیٰ کسی بستی پر اپنے عذاب کو کب نازل فرماتا ہے؟ جانتے ہو کب نازل فرماتا ہے؟ میری طرف دیکھیے، آپ میری طرف دیکھیے، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن مجھے دیکھنے کے لیے آپ کو کئی مہینے خرچ کرنے پڑیں گے، مہینوں سالوں خرچ کرنے پڑیں گے۔ برادران اسلام توجہ چاہوں گا کہ جب اللہ کسی بستی پر، کسی گاؤں پر اپنے عذاب کو نازل کرنا چاہتا ہے، اب اللہ تعالیٰ کا عذاب گاؤں والوں پر کیوں نازل ہوتا ہے؟ کہ جب اللہ اس گاؤں کے لوگوں سے یا وہاں کی عورتوں سے، وہاں کے مردوں سے جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اب اللہ ناراض کب ہوتا ہے؟ جانتے ہو کب ہوتا ہے؟ جب اس بستی کے لوگ جب شریعت کے خلاف چلتے ہیں، جب بندہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس بستی کے اندر لوگ کثرت کے ساتھ شراب کو پینے لگے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بستی سے ناراض ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اللہ ملاحظہ فرماتا ہے کہ اس بستی میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جو سود کھانے لگے ہیں تو اللہ اس بستی کے لوگوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جب اللہ یہ ملاحظہ فرماتا ہے کہ اس بستی کے لوگ ناچتے ہیں، گاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، ڈی جے کی دھمک پر ساری رات پھٹکتا رہتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مسکرا رہے اس کا مطلب دال میں کالا ہے، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑی ہے جو ہنس رہے ہو۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ تم ہنس رہے ہو، کچھ نہ کچھ تو تم نے گڑبڑی ضرور کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ کب تک ڈانس کرو گے؟ تمہارے اوپر یوگی آ گیا ہے، یوگی بڑی جوتیاں مارے گا اب تم پہ۔ اتنی جوتیاں تو پہلے بھی نہ لگی تھی مسلمان قوم پہ، اب جو اب لگنے والی ہیں۔ جانتے ہو مدرسوں کے تعلق سے کیسا قانون بنایا؟ مدرسوں کے تعلق سے یہ قانون بنایا ہے۔ اب آپ کہاں سنتے ہو ایسی باتوں کو؟ ان باتوں کے پیچھے تو ہم ہی پڑے ہوئے رہتے ہیں کہ اسلام کے خلاف کون کیا مہم بنائی، مشن بنا رہا ہے۔ یہ قانون بنایا ہے کہ جو راشٹریہ گان ہے وہ مدرسے میں گایا جائے گا۔ سمجھ گئے؟ راشٹریہ گان ہے، یاد بھی ہوگا، کسی کے یاد ہوتا ہے یہ بھی۔ وہ اس پہ چل رہا تھا فیس بک پہ، میڈیا والے اچانک آ گئے تو کوئی گاؤں کا پردھان تھا، اس سے پوچھا بھی راشٹریہ گان گا کے سنائیے تو اسے ایک بھی لفظ مشکل پڑ چکا ہے کہ آخر یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے؟ سمجھے نا؟ آپ دیکھیے ذرا، پہلے ہندو لڑکے تھے، آج بھی ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں میں کڑے پہنتے تھے، کڑے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آج کل کے نوجوان دیکھو اپنے ہاتھوں میں کڑا پہن رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب بتائیے ذرا اسے کون مسلمان کہے گا؟ ارے یہ ہندوؤں کا پہناوا تھا، اے مسلمان تو نے اس کو اپنا لیا۔ پہلے کے نوجوان، پہلے برادران اسلام ہندو اور آج بھی ہے یہ کہ نہ جانے اپنی گردنوں میں، اپنے کانوں میں، نہ جانے آج ہمارے مسلمان بھائی ان کی طرح کے کوئی لونگے ڈالے پڑا ہے اپنے کانوں کے اندر، کوئی اپنے بالوں میں برادران اسلام میرے دوستو ربڑ ڈال رہا ہے۔ ارے یہ عورتوں کا طریقہ ہے، یہ عورتوں کا طریقہ ہے۔ خیر مسلموں نے جس کو اپنایا
تھا، آج مسلمان اس کو اپنا رہا ہے۔ ارے یاد رکھو، تمہیں اگر کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے، کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو کسی دنیا دار کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو آمنہ کے لال کی زندگی کو بنا دو، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کو بناؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ۔ اب دیکھیے حدیث پاک سنیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی آئے ہمارے نبی کی بارگاہ میں، اور جب آئے تو ہمارے نبی نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، میں تمہارے ہاتھ میں جہنم کی آگ کے شعلے دیکھ رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ انہوں نے اپنے ہاتھ کو دیکھا، تعجب میں پڑ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں تمہارے ہاتھ میں اب بھی جہنم کی آگ کے شعلے دیکھ رہا ہوں۔ تو پھر وہ تعجب میں پڑ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سونے کی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہنے ہوئے ہو؟ عرض کیا ہاں۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ جہنم کے آگ کا شعلہ ہے۔ آقا نے فرمایا اے میرے صحابی، سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، اس کے علاوہ سونا بھی حرام ہے مرد کے لیے پہننا، یا پھر لوہا ہے، اسٹیل ہے، یا پھر پیتل ہے، یا میرے دوستو اس کے علاوہ اور دھات ہیں، سب کا پہننا مرد کے لیے حرام ہے۔ صرف چاندی کی انگوٹھی پہننے کی مرد کے لیے اجازت ہے، لہذا سونا پہننا بھی حرام ہے۔ ان صحابی نے جب اتنا سنا تو سننے کے بعد نبی کا فرمان تھا، اپنے نبی کے فرمان پر کس انداز سے عمل کیا انہوں نے؟ اسی وقت سونے کی انگوٹھی کو اپنی انگلی سے نکالا اور ایک نالی میں پھینک دیا۔ برادران اسلام، تو صحابی دوسرے تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کے صحابی، آپ نے اپنی اس انگوٹھی کو، سونے کی انگوٹھی کو ایسے ہی پھینک دیا، اپنی بیوی کو دے دیتے، عورتوں کے لیے سونا کا پہننے کی اجازت ہے۔ تو ان صحابی نے کہا تھا اب ذرا دیکھو عشق مصطفیٰ، رسول اللہ کے فرمان پر آپ عمل دیکھیے کہ ہمارے آقا کے صحابہ رسول اللہ سے کتنی محبت کرتے تھے، اور آج ذرا یہ دیکھو کہ ہم کتنے دور ہو چکے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی اس فرمان پر حضرت اللہ کے نبی کے صحابی نے کہا تھا دوسرے صحابی سے کہ اے نبی کے صحابی سنو، جس کو رسول اللہ نے ناپسند کیا ہے میں اس کو کبھی پسند نہیں کر سکتا، میں نے اس لیے چاندی کی انگوٹھی کو پھینک دیا ہے۔ اے میرے دوستو، آج ذرا اس دور کے اندر دیکھو، آج مسلمان سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے، آج مسلمان اپنے بالوں میں، اپنے کانوں میں برادران اسلام نہ جانے لونگے پہن رہا ہے، کوئی کنڈل، کوئی پھندے جانے کیا کیا پہن رہے۔ یہ عورتوں کے طریقے تھے ان کے، یہ تم نے اپنا لیے ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے ہاتھ میں تم اسٹیل کے کڑے پہنتے ہو، یہ ہندوؤں کی علامت ہے، یہ ہندوؤں کی پہچان ہے، اور آج مسلمان اپنے ہاتھ میں 10 انگوٹھی پہن رہا ہے۔ یاد رکھنا، اسلام نے ایک انگوٹھی پہننے کی اجازت دی ہے، صرف چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ اور اجازت نہیں ہے۔ تو یہ جو مسلمان یہ تمام کام کرتا ہے، جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں کی جاتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرزمین ملپورہ، سیرت مصطفیٰ، مفتی کرام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے دوستو، لہذا ضرورت اس چیز کی ہے، ان تمام کاموں سے دور ہو جاؤ، ان تمام چیزوں سے دور ہو جاؤ اور اپنے اللہ کے فرمان پر عمل کرو۔ تو بات چل رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بستی والوں سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ اس بستی پر اپنے عذاب کو نازل کرتا ہے، لیکن جانتے ہو ایک چیز ایسی بھی ہے کہ اللہ اس کی برکت سے اس گاؤں سے عذاب کو دور کر بھی دیتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، آقا علیہ حضرت ثابت بن اجلان فرماتے ہیں فَإِذَا سَمِعَ تَعْلِيمِ الصِّبْيَانِ الْقُرْآنِ، لیکن جب اللہ تعالیٰ اسی بستی میں جب قرآن کے پڑھنے والے بچوں کی آوازوں کو سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بچوں کے قرآن کے پڑھنے کی آواز کو ملاحظہ فرماتا ہے، اس بستی میں، اس گاؤں کے اندر جب قرآن
قرآن کے پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، اس بستی میں جب قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ گاؤں کہ جہاں پر عذاب کو اللہ نازل کرنا چاہ رہا تھا، قرآن کی تلاوت کی برکت سے لا یصرف عنہم العذاب، اللہ ان لوگوں سے عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب مفتی صاحب سبحان میرے اللہ۔ دوستو یہ قرآن ہے، یہ قرآن کے پڑھنے والے ہیں کہ ان کی آواز کو اللہ اتنا پسند کرتا ہے، اتنا پسند کرتا ہے کہ اگر عذاب بھی نازل ہونے والا ہوتا ہے تو قرآن کی تلاوت سننے کے بعد اس کے بعد اللہ عذاب کو نازل نہیں کرتا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے میرے دوستو کہ قرآن کے پڑھنے کی عادت ڈالو، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرو، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم کی طرف توجہ کو دلاؤ، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے مدرسوں میں بھیجو تاکہ تمہارا بچہ حافظ قرآن بن جائے۔ عالم قرآن جب بن گیا تو قرآن کا حافظ ہی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک حافظ قرآن کی برکت سے اس کی 70 نسلوں کی مغفرت فرما دے۔